جس نے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ دیا. 12 وفات ہے، 12 وفات ہے، 12 وفات ہے. رو رو کر نبینے ہو گئے. یہ آنکھیں تو اس لیے تھی کہ ہم محمد رسول اللہ کو دیکھا کرتے تھے. شارع لکم من الدین، شارع شریعت بتانے والا، شریعت سمجھانے والا یا وہ اللہ ہے یا محمد الرسول اللہ ہے. اللہ اتارنے والا، محمد الرسول اللہ وضاحت کرنے والا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرنا. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، یہ کس کی ڈیوٹی ہے؟ یہ پیغمبر کی ڈیوٹی ہے. یہ کس کی ڈیوٹی ہے؟ یہ پیغمبر کی ڈیوٹی ہے. پیغمبر نے کرنا ہے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو قرآن اترا ہے اس کے مفسر، اس کے شارع سید ولد آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کتنی، میں نے تو اپنی طرف سے ایک بات بھی نہیں کی. جب سے شروع ہوا ہو یا رب کا قرآن پڑھ رہا ہو یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پیش کر رہا ہو، ہمیں اپنی طرف سے بولنا آتا ہی نہیں. ہمارے الفاظ ہماری زبان پر، ہماری زبان ہمارے الفاظ کو سپورٹ کرتی ہی نہیں. جو مسئلہ قرآن کے خلاف ہو اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے نہ نکلا ہو، ہمیں وہ بیان کرنا ہی نہیں آتا. ہمیں اس کے ساتھ استہزاء کرنا آتا ہی نہیں، اس کے معنی کو بدلنا آتا ہی نہیں. ہمیں یہ طریقہ اور سلیقہ ہی نہیں. ہمیں تو طریقہ اور سلیقہ یہ ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اللہ کی اطاعت ہے اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. اللہ کی اطاعت ہے اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. ولا تبطلوا اعمالکم، جس نے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ دیا اس نے اپنی زندگی کے سارے اعمال کو برباد کر لیا. سارے اعمال کو برباد کر لیا. یہ خود کہتے رہے ہیں 12 وفات ہے، 12 وفات ہے، 12 وفات ہے. اور پھر اس وفات پر جلسے، جلوس، جھنڈیاں، چراغاں، ٹمٹمے اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا جاتا ہے. اور جس دن وفات کا دن 12 ربیع الاول تھا، سیدنا انس سے پوچھو، امی عائشہ سے پوچھو، رب کعبہ کی قسم ہے صحابہ کو محمد رسول اللہ کے اس دنیا سے جانے کا اتنا غم ہوا. بہت سارے صحابہ پیغمبر کی وفات کے غم پر اتنا روئے، رو رو کر نبینے ہو گئے، رو رو کر نبینے ہو گئے. جب وہ نبینے ہوئے نا، دوسروں نے سہارا دیا، دلاسا دیا. یہ تو اللہ کی نعمت تھی، اللہ نے جو عطا کی وہ تو چلی گئی ہے. جس طرح ہم اللہ کی دوسری نعمتیں استعمال کرتے ہیں، اس نعمت کو ساری زندگی استعمال کیا ہے. اگر نبینا ہوئے ہیں تو پھر یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، پھر یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے. کہا ان آنکھوں کے جانے پر ہمیں کوئی غم نہیں. کیا بات کرتے ہو؟ ان آنکھوں کے جانے پر ہمیں کوئی غم نہیں. یہ آنکھیں تو اس لیے تھی کہ ہم محمد رسول اللہ کو دیکھا کرتے تھے. اب جب محمد رسول اللہ نہیں ہے تو پھر ہمیں ان آنکھوں کے جانے پر بھی ذرہ برابر بھی کوئی غم نہیں ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جس دن پیارے پیغمبر اس دنیا سے جاتے ہیں اور سیدہ فاطمہ یہ کہتی ہیں، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ دن رات میں بدل گیا ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے دن رات میں بدل گیا ہے اور ساری دنیا کے غم جو ہیں یہ پہاڑ بن کر میرے اوپر جو ہیں ان کو لوڈ کر دیا گیا ہے، میرے جسم کے اوپر رکھ دیا گیا ہے. یہ پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا بیٹی کو اتنا غم ہے اور تم ناچتے ہو. 6 مہینے صحیح بخاری کے الفاظ کے مطابق سیدہ فاطمہ الزہرا صرف 6 ماہ زندہ رہی اور اپنے پیارے ابا جان کے جانے کے بعد ان کے چہرے پر ایک دفعہ بھی مسکراہٹ نہیں آتی. اتنا غم تھا. اور تم لڑیاں ڈالتے ہو، حلوے پکاتے ہو. صحابہ کہتے ہیں جب ہمیں نا کوئی غم پہنچ رہا تھا، جب ہمیں کوئی
غم پہنچتا تھا نا, پریشانی پہنچتی تھی, کوئی مر گیا, کوئی قتل ہو گیا, کوئی کسی کو مسئلہ, کوئی کسی پینشن میں, ڈپریشن میں, قرضے میں, یا کوئی بڑے سے بڑا ہمارا کوئی نقصان ہوتا. موت سے بڑا دنیا میں کوئی نقصان نہیں, موت سے بڑا دنیا میں کوئی نقصان نہیں. اگر ہم میں سے کوئی بڑے سے بڑا بھی اپنا نقصان کر لیتا نا, تو اس نقصان کی تلافی ہم پتہ کیسے کرتے تھے؟ اللہ کے محبوب کی موت کو شاد کر کے کہ میرا غم یہ چھوٹا ہے, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم ہم یاد کرتے تو ہم اپنے غم کو بھول جایا کرتے. جو صحیح شریعت کی, قرآن کی باتیں ہیں وہ بتانی نہیں, اور پیٹ کے لیے, حلووں کے لیے, ویلو کے لیے, پیسوں کے لیے, اور جناب ہاں کے لیے, اور جناب پروٹوکول کے لیے, اپریسیشن کے لیے, اور اپنی خطابت کے تذکرے کے لیے قرآن اور احادیث کو کر کر بیان کرتے ہیں, اور لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیلتے ہیں, ٹھٹھا اور مذاق بنا لیا ہے دین کو. غیر سنجیدہ گفتگو اس ممبر و محراب پر ہوتی ہے, غیر سنجیدہ گفتگو. اس وجہ سے تو آج ہم مزاج میں غیر سنجیدہ ہیں. شریعت کے اندر کوئی تصور نہیں کہ جمعے کا خطبہ ہو اور نعرے بازی ہو. شریعت کے اندر کوئی تصور نہیں کہ مولوی صاحب نے خطبہ بڑا اچھا بیان کیا, خطبے کے دوران ویلے دینے شروع کر دو. یہ دین ہے. یہ استہزاء جو اس کا کرتا ہے نا, اللہ کریم اس کو اہل ایمان کی صف سے نکال کر کفار کی صف میں کھڑا کرتا ہے. یہ بھی قرآن کے الفاظ ہیں کہ جو قرآن کے ساتھ, احادیث کے ساتھ استہزاء کرتا ہے وہ منافق ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, وہ جہنم کے سب سے آخری گڑھے میں جائے. اب مجھے یہ بتائیے, جو باتیں میں نے بولی ہیں, کوئی ایک بات جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی نہ ہو یا سنی نہ ہو؟ سب کچھ ہو رہا ہے, اور ہم یہ دین کا امیج دنیا کو سکھا رہے. کیا بنے گا نسل نو کا اگر ہم چپ رہے, اور ان بنگڑا ڈالنے والوں کا, ناچنے والوں کا اگر کلا کما نہ کیا گیا, ان کی گرفت نہ کی گئی, تو رب کعبہ کی قسم ہے پھر آپ کو 100 سال کے بعد عالم تو نہیں ملے گا, لیکن ناچنے والے ضرور ملیں گے. بھائی جب ماحول ہی ناچ گانے والا ہے تو میں نچنے نہیں ہونے نا. جب ماحول ہم نے سنجیدگی کا ختم کر دیا, دین کا ختم کر دیا, اور جب ٹھمکوں کا ماحول ہو, مایوں کا ماحول ہو, شعر و شاعری کا ماحول ہو, قرآن نہیں پڑھنا, حدیثیں نہیں پڑھنی, اور یار فلانا مولوی جاؤ وہ نعتہ بہت پڑھتا ہے جی, سارا خطبہ نعت کے اندر گزار دیا. سارا خطبہ پڑھنا قرآن ہے, پڑھنی حدیث رسول ہے, اور لوگوں کو اشعار سناتے ہیں, نظمیں سناتے ہیں, گیت سناتے ہیں, ترانے سناتے ہیں. ایک شعر پڑھ لو, 2 شعر پڑھ دو, جہاں پر آیت پڑھنی ہے وہاں پر لمبے لمبے اشعار پڑھتے ہیں. اور ہمیں جناب وہ سر بہت پسند ہے, سریلے مولوی. کیوں؟ ہم عادی ہو چکے ہیں گانے کے, اور یہ سریلا مولوی ہے نا, اس کی مشابہت گانے سے ہے. جو گانے کو پسند کرتا ہے اس کو سریلا مولوی بہت پسند ہے. کوئی تصور نہیں راگ کا گانے کی صورت میں لوگوں کو حمد اور نعت پیش کرنا, اور لوگ اش کرے, ٹائم لو جی, ٹائم لو جی. قاری صاحب دا کیا بیان ہویا جی, پورے خطبے کے اندر نہ کوئی آیت نظر آتی ہے, نہ کوئی حدیث رسول نظر آتی ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, قرآن اور حدیث بیان کرتے تھے. بس ایک آدھا شعر پڑھ لو, ایک آدھی نظر پڑھ لو, سارا خطبہ شعراں لگا گیا. یہ ہمارے خطبے ہیں, یہ ہمارا دین ہے. جدو وہ نعتاں پڑھنیاں نے تے دین کس ویلے ہونا ہے؟ نعتاں ہی جو نعتاں ہے نے, نعتاں ہی نعتاں ہونا ہے. دین کب بیان کرنا ہے, کب بیان کرنا ہے دین؟ یہ تو دین ہے نا. یہ منبر اور محراب دین بتانے کے لیے ہے. نماز کا طریقہ بتاؤ, حج کا طریقہ بتاؤ, روزے کا طریقہ بتاؤ, وراثت کے مسائل بتاؤ, اخلاقیات بیان کرو. وہ نظمہ ہی نظمہ, شعر ہی شعر. کیا بات ہے جی, چس آ گئی ہے. کیا بات ہے جی, چس آ گئی ہے. کس کی؟ قرآن پڑھا, حدیث پڑھی ہے, کچھ بھی نہیں پڑھا. کیوں؟ آپ کے دماغ کے اندر شعر و شاعری ہے, آپ کے دماغ کے اندر گانا ہے, آپ کے دماغ کے اندر ساز باجے ہیں. جو گانے سنتا ہے اس کو سر والے مولوی ہی پسند ہے. اور جس نے سنجیدہ گفتگو سننی ہے اور اپنے اندر متانت اور سنجیدگی پیدا کرنی ہے,
تو پھر وہ سنتا ہے عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ کو، کہ جن کی زبان سے قرآن حدیث اور جناب حافظ سہیب میر محمدی قرآن حدیث، آپ کو تیسری چیز نظر ہی نہیں آئے گی، ایک شعر نہیں نظر آئے گا، نہ کوئی حمد، نہ کوئی گیت، نہ کوئی ترانے، صرف قرآن حدیث۔ قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں۔ اور آج کیونکہ ہمارا یہ مزاج ختم ہو گیا ہے، ناچ گانے والا، ہلا گلی والا، جس طرح ہم دنیا میں غیر سنجیدہ، اسی طرح بھائیو ہم دین میں بھی غیر سنجیدہ، تو پھر اساں گانے والے مولوی بلا رہے ہیں، نظم والے مولوی بلا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں اس بدعت سے بچا کر رکھے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو چیز دین میں نہیں ہے وہ بدعت ہے، جس کا ثبوت نہیں، پروف نہیں قرآن سے، حدیث سے، صحابہ سے، محدثین سے، وہ بدعت ہے، نئی ایجاد کرتا ہے۔ یہ دور حاضر کا دین ہے، 1400 سال پرانا دین نہیں ہے، لہذا یہ بدعت سنیہ اور سریحہ ہے، جس کے بدعت ہونے میں کوئی شک نہیں، کیونکہ ثواب سمجھ کر کیا جاتا ہے نا۔ جس بات کو ثواب سمجھ کر کیا جائے اور اس پر دلیل نہ ہو، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ یہ بدعت کی تعریف ہے۔ جس کو ثواب سمجھ کر کیا جائے، ریپیٹ کرتا ہوں، یاد کر دیں، ساری زندگی کا سبق ہے، چھوٹے بھی بڑے بھی، مائیں بھی بیٹیاں بھی، جس کو ثواب سمجھ کر کیا جائے اور قرآن اور حدیث سے دلیل نہ ہو، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور محمد رسول اللہ ان بدعتیوں کو دیکھیں گے، قرآن کے جو حدیث کے الفاظ ہیں، آخری بات بیان کرتا ہوں، جو حدیث کے الفاظ ہیں، جب بدعتی ٹولے کو دیکھیں گے نا، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں، چمک رہے ہیں، کیونکہ یہ خاصہ ہے نا اس امت کا۔ صحابہ نے پوچھا ساری امتیں جمع ہیں، کیسے پہچانیں گے؟ کہا میری امت کی تو الگ ہی شان ہوگی، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، میں پہچان لوں گا۔ ایک بدعتی ٹولہ آئے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حوض کوثر پر پانی پلائیں گے، لیکن درمیان میں دیوار کھڑی ہو جائے گی، اللہ کے محبوب پتہ کیا کہیں گے؟ امتی، اللہ یہ میری امت ہے۔ اللہ کیا کہے گا؟ یہ تو آپ کی امت نہیں ہے۔ اللہ نے امت سے ہی خارج کر دیا کہ یہ آپ کی امت نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ قد احدثوا بعدک، یہ تو آپ کے بعد بدعتی بن گئے تھے۔ قد احدثوا بعدک، انہوں نے دین کے اندر میلاد کے نام پر اس کو دین کا نام دے کر چیزیں ایجاد کرنی اور اس کو ثواب سمجھتے اور بنگڑے ڈالتے مسجد میں اور ویلے دیتے اور دین کے ساتھ استہزاء اور ٹھٹھا بنا لیا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ، سحقن لمن غیر بعدی، اللہ انہوں نے میرے دین کو بدل دیا، لہٰذا ان کو میری نظروں سے اوجھل کر دیں۔ اور پھر حدیث کے الفاظ ہیں کہ فَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ عَلَىٰ وَجْهِهِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو چہروں کے بال گھسیٹتے ہوئے جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں، بے نمازی تو نہ ہوئے، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، نماز کون پڑھتا ہے؟ مسلمان پڑھتا ہے، لیکن چونکہ بدعتی ٹولہ تھا اپنی مرضی سے دین کو ایجاد کرنے والا، لہٰذا وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ اللہ ہمیں اس قسم کی تمام جمیع خرافات سے محفوظ فرمائے۔ اور اگلے خطبہ کے اندر انشاءاللہ کہ اللہ کے نبی ہمیں کیا سکھانے آئے تھے، جو میں نے شروع کیا تھا، ابھی تو تمہیدی باتیں ہوئی ہیں، اس طرح میں آ ہی نہیں سکا۔ اللہ کے محبوب کو اللہ نے کیوں بھیجا، آپ کے مقاصد کیا تھے، آپ کا مشن کیا تھا، انشاءاللہ وہ آپ کے مقاصد اور مشن کو اگلے خطبہ میں بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔